اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم آحد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 60 سے آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں اپنے سمجھنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اپنی اس عظیم کتاب کی یہ رحمت والی آیات کو کھولے تاکہ ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں اور اس کو اپنے دل میں اتاریں اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کو بدلیں۔ اللہ تعالیٰ فہم عطا کرے اپنی اس کتاب کا، اور جو مقصد اس کتاب کا ہے اس مقصد کو ہم پہچانیں۔ علم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ دیکھیے اللہ رب العالمین تمام انسانوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تجھ سے عہد نہ لیا تھا کہ تو شیطان کی عبادت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تیرا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور اگر عبادت کرے گا تو بس میری کرے گا، اور وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور میں نے تجھے خبردار نہیں کیا تھا کہ بے شک اس ابلیس نے، لعین شیطان نے اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ راہ سے بھٹکا دی۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل سے کام ابھی بھی نہیں لیتے؟ اتنا کچھ سمجھانے کے بعد بھی ذرا ہم سب اس آیت پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم سے اور آدم علیہ السلام کی تمام جبلت سے یہ عہد لیا ہے، یہ قسم لی تھی کہ ہم اللہ کے علاوہ شیطان کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے، ہم اس کے آگے نہیں جھکیں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے حکموں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر اب سوال آپ سے پوچھا جائے کہ کب آپ سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ عہد تمام انسانوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ یا بنی آدم، کہ اے بنی آدم، کیا اللہ نے تجھ سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا؟ دیکھو ظاہری طور پر تو دنیا میں عبادت ہوتی ہے یا تو رب العالمین کی، یا تو پھر باقی جھوٹے گڑے ہوئے معبودوں کی، اور وہ جھوٹے گڑے ہوئے معبود ان ملٹیچیوڈز ہیں، ان کی کوئی تعداد ممکن نہیں ہے۔ مگر اللہ کو چھوڑ کے ایک انسان جس کے بھی آگے جھک رہا ہے، اس نے اصل میں حکم کس کا مانا ہوا ہے؟ انڈائریکٹلی، چاہے شکل کچھ بھی ہو، مگر جو اللہ کی عبادت سے منہ پھیر کے کسی اور کی بندگی یا غلامی میں گر جائے، اس نے اصل میں شیطان کے ہاتھ اپنی جو ہے رسی دے دی ہے، وہ شیطان کا بندہ بن گیا، کیونکہ شیطان کی جو چال تھی اس کے اندر وہ پھنس گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا عالم ارواح میں،
اور وہاں پہ سب آدم کی اولاد سے یہ عہد لیا، الست بربکم، کیا تم اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے یہی کچھ کہا کہ ہاں ہے ہمارے پروردگار، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب رب سے مراد یہاں پہ معبود، رب سے مراد یہاں پہ خالق، مالک، تندرستی اور بیماری دینے والا، تکلیف سے نکالنے والا، تکلیف میں مبتلا کرنے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، یعنی ہر وہ ایٹریبیوٹ جو رب العالمین کا ہے، جو اسماء حسنہ کی شکل میں ہمیں قرآن میں اپنے رب کا تعارف کرایا گیا۔ یعنی ہر بنی آدم نے اللہ تعالیٰ کو معبود، خالق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا اور تمام ایٹریبیوٹس کے ساتھ قبول کیا، اور مالک بھی تو اسی کو مانا، حاکم بھی تو اسی کو مانا، عادل بھی تو اسی کو مانا نا۔ ان الحکم الا للہ، کہ حکم اگر دنیا میں عدل اور انصاف کا کوئی چل سکتا ہے کہ وہ بس رب العالمین کی ہی شان ہے کہ وہ ایسے حکم دے کہ جس سے دنیا میں جسٹس قائم ہو۔ تو ہر ایٹریبیوٹ میں بنی آدم نے اس وقت تسلیم کیا۔ اس سے ڈیفالٹ میننگ کیا نکلا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، مالک، خالق، رازق نہیں سمجھیں گے۔ مگر دنیا میں آ کے شیطان نے ایسی تگڑم بازی استعمال کی کہ اکثر اور بیشتر انسانیت کی آج اللہ کے سوا ہر کسی کو اپنا معبود سمجھتی ہے۔ جس کے ماتحت ہیں اس کو دلی دل میں معاذ اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، یعنی اللہ کو تو ناراض کریں گے مگر اس کو ناراض نہیں کریں گے جس کے ماتحت میں اس ٹمپرری دنیا میں ہوں۔ کسی نے دنیا میں اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو معبود بنا رکھا ہے، کسی نے اپنے افسران کو معبود بنا رکھا ہے، کسی نے اپنے والدین کو معبود بنا رکھا ہے، کسی نے اپنے سسٹم کو معبود بنا رکھا ہے، کسی نے جو مسلمان ہیں فرقوں کے لیڈرز کو معبود بنا رکھا ہے، کسی نے ڈاکٹر کو معبود بنا دیا جب وہ بیمار ہو گیا کہ بس اب یہی ہے، جو ہے سو ہے، یہی کرے گا۔ اسی طریقے سے اس کو ایکسپینڈ کرتے جاؤ اور دیکھو کہ کیسے کیسے ایک انسان اپنے رب کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، جبکہ اس نے عالم ارواح میں عہد کیا تھا کہ ہم شیطان کی بندگی نہیں کریں گے۔ اور ظاہری طور پر شیطان کی بندگی، دیکھیے قرآن اپنے الفاظ کو محفوظ کر کے رکھتا ہے نا، اپنے مفہوم کو بیان کر دیتا ہے، وہ کوئی قرآن کے ساتھ ہیر پھیر پاسبل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کی بندگی مت کرنا، جن لوگوں نے شرک اور توحید کو بس فزیکل سانچے میں ڈال رکھا ہے کہ اگر کوئی کسی بت کے آگے جھکا، اپنی پیشانی جھکائی، کسی زرت کے آگے جھکا، کسی جانور کے آگے جھکا، وہ مشرک ہے، اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا۔ تو مگر آپ مجھے بتائیے، ہیں یہ سارے شیطانی تگڑم ہی ہیں، مگر کمپلیٹ بات نہیں ہے۔ آپ کیسے اس قرآن کی آیت کو اس سانچے میں ڈھالیں گے جس میں کچھ مسلمانوں نے اور اکثر اور بیشتر نے عبادت کو بس سمجھ رکھا ہے کہ نماز پڑھنا یا فزیکل ایکسرسائز یا پیشانی جھکانا، اگر خالی وہی عبادت ہے تو کون بندہ ہے کہ جس کو آپ نے شیطان کے بت کے آگے جھکتے ہوئے دیکھا ہو آج تک؟ اور شیطان کی جو قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جو تفصیل سے بیان آتا ہے، اس کے سینگ بھی ہیں، غالباً دم بھی ہے۔ جیسے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو جہنم کے اندر زقوم کا پیڑ ہوگا، اس کی جڑیں جہنم کی تہہ میں ہوں گی، اور اس کے اندر جو پھل لگتا ہے نا، وہ شیطان کے سروں کے جیسا ہوگا، وہی ہاتھ دکھنے والا۔ تو آپ نے آج تک کس کو دیکھا ہے کہ ایسی وہی ہاتھ چیز بنا کے مٹی سے یا ایز اے پکچر یا مجسمہ بنا کے اس کے آگے جھکے؟
اور جھکتے جن کے آگے ہیں، لات، منات، عزا، بادشاہ، حاکم، افسر، اتھارٹی والے، بینکنگ سسٹم، سوسائٹی، یہاں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ سیدھے ایک ہی بات ہے، یہاں تو اللہ کا حکم ہے، یہاں پھر شیاطین ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو قرآن کے پیغام کو بدلنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ وہی کچھ کام کریں کہ جو اللہ کو نہ ماننے والے کرتے ہیں، وہ اس مفہوم کو سکیڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ جیسے عرب کے حکمران ہیں، شرک 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 کریں گے وہ پیڑ کے آگے جھکنے کو، مگر جو وہ خود آج کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کتنا کلیئر اور واضح ہے قرآن کا پیغام، مگر جس کو خالی آرگیومنٹس کرنے ہیں ان کے لیے پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ جن کے دلوں کے اندر جو ہے لالچ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ان کو اس کے آگے کچھ نظر نہیں آتا، تو وہ اس آیت کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے یا سمجھنا چاہتے نہیں۔ آپ اپنے اپنے اندر یہ سوال پوچھئے، دیکھیں جب قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، یہ کوئی گزر جانے والی باتیں نہیں آتی ہیں، یہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے۔ آپ یہاں سوچئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے بنی آدم، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کو اپنا خدا، اپنا معبود مت بنانا، کیونکہ وہ تیرا کھلا دشمن ہے، اور اگر عبادت کرنی ہے تو بس میری، اور اس عبادت کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ نظر کیسے آئے گی؟ ھذا صراط مستقیم، اس عبادت کو کرنے والا جو بندہ ہے وہ وہی ہے کہ جو سیدھے راستے پہ چلے۔ اور ایسے تو اگر آپ ترجمہ دیکھیں، اس کا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو وہی سیدھا راستہ ہے نا، مگر یہ ترجمہ بھی اس کا بنتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب ہے کہ سیدھے راستے کو اختیار کرو، ایکٹس کے اندر نظر آئے کہ تم واقعی اپنے رب کو خالق اور مالک مانتے ہو، رازق مانتے ہو، تقدیر بنانے اور بگاڑنے والا مانتے ہو۔ ہر چہ بادہ باد اپنے رب کے حکموں کے خلاف چلنے کو، تمہارے انگاروں پہ چلو گے مگر اپنے رب کے حکموں کو پامال نہیں کرو گے، پھر تو ثابت ہوگا نا تم اپنے رب کو واقعی معبود سمجھتے ہو۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بے شک تم میں سے بہت سے مخلوق کو گمراہ کر دیا، جِبِلًّا كَثِيرًا، مخلوق ایک کثیر تعداد میں ایسی ہے کہ جس کو شیطان نے بھٹکا دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، سو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، تو لو چکھو مزہ جہنم کا جس کا تم جیسے لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، اب سلگو اس میں، جلو سڑو اس میں، کیونکہ تم اپنے رب کا کفر کیا کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر کر دیں گے، سیل کر دیں گے ان کے منہ، ان کی زبانیں اب چلیں گی نہیں۔ وہ دنیا میں گامدی کی زبان چلتی تھی، اصل میں دین کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ تھا اس وقت کے لیے تھا، اب کے لیے نہیں، تب کے لیے نہیں، یہ حدیث ایسے نہیں ویسے، یہ آیت وہ نہیں، یہ ایک سے بڑھ کر ایک تگڑم باز اور لچھے دار باتیں کرنے والے لوگ وہاں پہ کیا اللہ کے سامنے کیا بولیں گے؟ جب زبان کو سیل کر دیا جائے گا، وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور بات کریں گے ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور شہادت دیں گی، گواہی دیں گی ان کی ٹانگیں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ کام یہ کیا کرتے تھے۔ کیا بچ جائے گا وہاں پہ؟ دیکھیے دنیا کے اندر جاسوس ہوتے ہیں نا، کسی بھی گورنمنٹ کے یا کسی بھی ایجنسی کے،
وہ جاسوس جو ہوتے ہیں وہ بہرحال ایک انسان سے بخوبی واقف کیسے ہو سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے تو اس کی طرف چمٹے نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ کے جاسوس اللہ کے بنائے ہوئے آرگنز ہیں جو ہر انسان کے اندر ہیں، ہاتھ اور پاؤں اور سکن، ان کی گواہی سے تم کیسے انکار کرو گے؟ وہ تو تمہارے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے ہم ان کی آنکھوں کو مس کر لیتے، ان کی دیکھنے کی قوت کو سلب کر دے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَعَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر وہ راستے کی طرف سبقت کرتے، دوڑتے رہتے تو نہیں، کہاں سوچتا ان کو کہ راستہ کون سا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو آرگنز دیے ہیں جن میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنا، بصیرت، وہ بصیرت خالی جانوروں کی طرح استعمال کر کے خطرے سے بچنے کے لیے نہیں تھی، وہ زمین اور آسمان کی نشانیاں دیکھ کے اپنے رحمان رب کو پہچاننے کے لیے بھی تھی۔ تو اللہ اگر ان کی ناشکری پہ چاہے تو ان کی دیکھنے کی قوت کو سلب کر دے، پھر وہ دوڑتے رہیں، اور کہاں سے پھر وہ راستہ پا سکتے؟ یعنی کہ ایک جگہ اوندے کے اوندے پڑے رہ جاتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہتے ہم ان کو مس کر دے، ایک ہی جگہ پیرالائز کر کے رکھ دے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، مس کر دیں ان کی شکلیں، پھر وہ نہ چلیں اور نہ دوڑ سکیں۔ یعنی کہ کیا عجب بات ہے تمہارے اے تکبر کرنے والو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم پر ایک دم ایسا دورہ آ جائے کہ تم اپنی جگہ اوندے کے اوندے پڑے رہ جاؤ، جیسے کسی کو لقوہ مار جائے۔ اتنا غضب آتا ہے اللہ کو کہ جب اس کی آیات کو جھٹلایا جائے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تو ابھی تمہاری تمام بصیرت اور گویائی اور تمہاری فزیکل سٹرنگتھ سلب کر دوں اور تم ایک جگہ پڑے رہ جاؤ۔ جب کوئی پیرالسس میں انسان جاتا ہو، جب خالی دماغ ایکٹیو ہو اور جسم جواب دے دے، کس درد کے اندر اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اور بہت سے انسان ایسے ہیں جو سالوں تک اسی کنڈیشن میں رہتے ہیں۔ اللہ محفوظ کرے ایسے عذاب سے ایک انسان کو۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا یہ دنیا کے اندر تکبر کرنے والے جو آج ظاہری طور پر بڑی ہٹی کٹے جسموں کے اندر ہیں اور سمجھتے ہیں یہی جسمانی قوت اور صلاحیت ان کے پاس ہمیشہ رہے گی، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں جن کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں ان کو ہم تخلیق میں ریورس کر دیتے ہیں؟ یعنی ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے نہایت ہی کمزور، نہایت ہی ڈیپینڈنٹ کریشن ہوتا ہے، مگر جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو اس کی جسمانی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، طاقت بڑھ جاتی ہے، ذہنی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ مگر جیسے ہی پھر ایج بڑھتی جائے پھر سے ریورس ہونے لگتی ہیں اس کی صلاحیتیں، اور ایسی سٹیج آتی ہے کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر میموری کا لاس بھی ہو جائے۔ اپنے بچوں کو نہیں وہ پہچان سکتا جن کے لیے اس نے بڑے پاپڑ بیلے ہوتے ہیں دنیا میں، گھٹنے جواب دیتے ہیں، دوسروں کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے۔ افلا یعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے کہ چند روزہ زندگی 40-50 سال کی تمہارے پاس ہے جس میں تم اپنی جوانی کے پروان پہ چڑھے ہوئے ہو، اور اس پہ تم اس رب کا انکار کرتے ہو کہ جس کو تمہیں جا کے جواب دینا ہے، جس کے محتاج تمہارے ہاتھ پاؤں اور بازو اور دل ہے، کہ جس کے دل کو چاہے وہ ایک دم سلب کر دے اور بٹھا دے، جس کے نیورل سسٹم کو چاہے وہ ابھی سلب کر دے اور وہ درا کا درا پڑا رہ جائے، اور اگر نہ بھی جائے چند سالوں میں یہ تمام تمہارے جو آرگنز اعضاء ہیں یہ خود جواب دے دیتے ہیں، اور پھر تمہارا سب کچھ جاننے کے بعد انجان بننے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے 30 مارخان دنیا کے آپ نے لیڈرز دیکھے ہوں، آخر میں ایک وہ راٹن ویجیٹیبل کی طرح اپنی کرسیوں پہ ہوتے ہیں،
ابھی جو وسیلے جہنم گیا تھا، یہ جو بش 2 تھا، اس کو اسٹریچر پہ لے کے چلتے تھے، وہی شخص جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا اور تکبر کیا اور دنیا کے اندر ایکسپلائٹیشن کی، آخر کار اس کو لے کے آتے تھے پھر وہ سیریمنیز کے اندر ویل چیئر کے اوپر۔ افلا یعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور اے محمد ہم نے کوئی شعر تیرے اوپر نازل نہیں کیے کہ اس کو یہ اتنا لائٹلی لیں، اور نہ ہی یہ شایان شان ہیں آپ کے کہ شعر اس کو سکھائے جائیں۔ اکثر اور بیشتر شاعری جو کرتے ہیں نا، بڑے لو معیار کے لوگ ہوتے ہیں، وہ زبان سے کہتے وہ کچھ ہیں کہ جو اصل میں وہ کرتے نہیں۔ بڑے بڑی شاعری ماں باپ کے بارے میں ہوگی اور پتہ لگے کہ اپنے ہی ماں باپ کسی اور بھائی کے پاس بیچارے جو ہیں کھجل ہو رہے ہیں، اس طریقے کے ہوتے ہیں شاعر۔ تو قرآن کو کوئی ہلکی شاعری نہ سمجھ لینا، اور نہ ہی شایان شان ہے یہ محمد کے کہ وہ شعر کہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، اصل میں یہ نصیحت ہے اور قرآن واضح راستہ دکھانے والا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔